الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وأخذهم الربا اور ان کا الربا خوری کرنا الربا کھانا الربا پکڑنا بھی ان کے ظلموں میں سے ایک ظلم تھا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ جبکہ وہ اس ظلم سے منع کیے گئے تھے روکے گئے تھے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان کا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا بھی ایک ظلموں میں ظلم تھا وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ان کافروں کا منکرین حق کا ان میں سے عذاباً علیما عذاب درد دینے والا
لیکن الراسخون، مگر پختہ لوگ، پکے لوگ، فی العلم، علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے، جو تیری کتاب سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب دیں گے ہم ان کو، اجرا عظیما اجر بڑا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء میں 2 آیات کریمات تلاوت کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ چھٹے پارے میں سورہ النساء کی 161 اور 162 آیت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ یہود کے جو کارستانیاں تھیں ان کی وضاحت پچھلے جمعہ پر بھی آپ نے سنی، اس سے پیچھے بھی مضمون آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان یہود کی جو اکثریت، ان کی جو کارستانیاں ہیں، جو ان کے کردار ہیں، وہ سورہ البقرہ کے اندر بتفصیل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے، پاشا پاشا، مختلف ان کی عادات کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قوم مسلم اپنی اصلاح کے لیے ان کے کردار کو سامنے رکھ کے، جو ان کے کردار پر ان کو انجام پیش آیا اس پر نظر رکھ کے اپنی تفہیم کر لیں۔ گویا گزشتہ قوموں کی بات بتا کر اس بات سے دوچار کیا گیا، جن چیزوں سے دوچار کیا گیا ان کو وہ سارا سلسلہ بتا کر قوم مسلم کو اصلاح کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور پچھلے سبق میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہودیوں کے ظلموں میں ایک یہ ظلم بھی تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خواہ مخواہ حرام کر لی تھی، جبکہ اللہ رب کریم نے ان کو حلال کیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ فرمایا اس کی وجہ کیا بنی، یہ سزان ہوا یا انہوں نے اپنے اوپر خوشی سے اس کو
حرام ٹھہرا لیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کی اکثریت ایسی تھی جو اللہ کی سیدھی راہ سے رکاوٹ کا باعث بنے تھے، تو بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام ہو گئی، سزان ہوئی یا انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا، یہ الگ بات ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے اور بہت ساری ان میں برائیاں تھیں، جیسے اور بہت سارے غلط کام ان کے تھے یہود کے، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں الربا خوری سے منع کیا گیا، اور وہ دنیا کی پہلی قوم ہے یہود جس نے الربا کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ اور یہ بات ان کو باور کرائی گئی کہ جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا تھا تمہاری کتاب میں یہ حکم باقاعدہ موجود تھا، پھر تم نے اس حکم کو حکم عدولی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے جیسے چاہا کام کرنا شروع کر دیا، تو یہ ظلم کیوں کیا؟ اور اس کی مثال وہ تحریف شدہ تورات جس میں افراد و تفرید سے کام لے کر کچھ داخل کیا گیا ہے اور کچھ نکالا گیا ہے، اس تورات کے اندر آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ قرآن جو مصدق ہے ان کتابوں کا، اللہ کی یہ کتاب جو ان کتابوں کی جو گزشتہ ہیں تصدیق کرنے والی ہے، اگر ان آیات کے مطابق تورات کو دیکھا جائے تو آج بھی اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور مقصد ان چیزوں کا جو آج ہے وہی اس وقت تھا۔ زبان اس کی جو بھی تھی، آج جو ہمارے ہاں تورات کی شکل میں موجود ہے، اس میں احبار ایک سورہ جس طرح ہمارے ہیں نا مختلف سورتوں کے نام، اس طرح ان میں ایک احبار ہے، اس کی 35 کی 25 نمبر ایک آیا، ایک ٹکڑا، اس میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر تیرا کوئی بھائی، اگر تیرا تورات ہے، اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھال، تو اسے سنبھالنا، وہ بھائی جو مفلس ہے، وہ بھائی جو تنگ دست ہے، تو اسے سنبھالنا۔ تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی غریب ہے جس کے معاملات زندگی نہیں چل رہے اور حکومت وقت اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اگر معاشرہ مسلم ہو تو مسلم معاشرے پر لازم آتا ہے کہ اس شخص کے نان جمع کا انتظام کیا جائے اور اسے سنبھالا جائے۔ اگر یہ اسلام اور وہ اسلام ایک ہی ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اسلام بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا ان انبیاء پر علیہم الصلوۃ والسلام پر جو نازل کیا گیا تھا۔ آج قرآن بھرا پڑا ہے اور بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ
لوگوں مال اپنا خرچ کرو، انفقو 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 انفقو، انفاق کرو انفاق کرو، خرچ کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام افشوا السلام افشوا السلام، اطعموا الطعام اطعموا الطعام اطعموا الطعام، صلوا والناس نیام۔ آج ہمارے ہاں ہر سٹیج سے یہ آواز آتی ہے کہ نماز تہجد کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، تیرے مقام محمود تک پہنچنے کا باعث تہجد کی نماز ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تاکید کرنا ہوتی ہے آپ ایک سے زیادہ بار اسے دہراتے ہیں۔ فرمایا افشوا السلام افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو، السلام علیکم السلام علیکم۔ گزرتے 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 صحابہ مل کر جا رہے ہیں، رستے میں اٹھ ہے، پھر ملے ہیں، السلام علیکم۔ کسی گھر گئے، السلام علیکم۔ کوئی بیٹھا ہے، چلنے والے جا رہے ہیں، السلام علیکم، سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ۔ میں اطعموا الطعام اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، یہ بھی 3 بار۔ پھر فرمایا صلوا والناس نیام، لوگ سوئے پڑے ہوں تو تم اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ تہجد کی نماز کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس سے بڑے یہ چیزیں تھیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ اور گزرتے گزرتے سلام کرتے جاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلم ہے، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے معاشرہ محفوظ ہے، معاشرہ محفوظ ہے، معاشرے کو اس سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں۔ مسلم ہو اور کسی کو گزند پہنچائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گزند کسی بھی شکل میں ہو، دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، ملاوٹ، ساری چیزیں انسان کو تکلیف میں مبتلا، اور مسلم ہو اور دوسرے کو تکلیف کا باعث بنے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلم تو آسانیاں کرنے والا ہے، یہ آسانیاں کرتا ہے، آسانیاں۔ پھر آگے اسی میں یہ بات مزید کہی کہ یاد رکھ، ایسا آدمی، ایسا بھائی تیرا جو مفلس ہے، تنگ دست ہے، تو اس سے نفع مت لے۔ تنگ دست بھائی ہے، تورات کہتی ہے، آج بھی موجود ہے، اس سے نفع مت لے۔ تیرے پاس مال دولت ہے نا، تو تو اس کو کچھ عطا کر، اگر دیتا نہیں، کھلاتا نہیں تو اس سے نفع مت لے، اس سے نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے، تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے آپ نے خدا کا خوف رکھنا، جس نے تجھے مال دولت دیا ہے، اس اللہ کا، اس رب کا خوف اپنے اندر رکھنا کہ وہ تیرے ساتھ جو رہنے والا ہے وہ بھی اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا کہ آج میں کھلاؤں گا کل یہ کھلائے گا، آج میں دوں گا کل یہ دے گا، آج میں اس کو اتنا دوں گا تو کل یہ۔ آج ہمارے یہاں بہت یہ رواجات ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دیہات میں ایک رواج پہلے تو ہر بہت تھا، اب اتنا نہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ابھی بھی ہے۔ شادی میں آ جائے نا تو چاول دیے جاتے ہیں، چینی دی جاتی ہے، دودھ دیا جاتا ہے، کس لیے کہ کل ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوگا تو یہ چاول آئیں گے، چینی آئے گی، دودھ آئے گا۔
لفافہ تو دیتے ہیں سارے. یعنی اس کا تو کوئی اب نہیں ہے نا کہ بھئی فلاں جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ تو چلتا ہے کہ شادی بیاہ ہے تو وہ مٹھی کوٹ کر رہے ہیں. کوئی جاتے ہیں اس سے آگے ابھی لکھایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں یہ اتنے پیسے اس کی طرف سے، پھر اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیا جاتا ہے. کس لیے کہ کل جب میرا وقت آئے گا تو اس کی طرف سے پھر اس کا وقت آتا ہے، کوئی اپنی بدبختی سمجھ لے، اسے یاد نہیں رہا کتنا آیا تھا. مثلاً کوئی 1000 دے گیا، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا بھی 1000 دے گیا، وہ کہتے ہیں جی کار دا کار پورا کر گیا، مطلب آگے ہم نے برتن نہیں کر. اچھا اس سے آگے چلیں گے، نیوندرا کہتے ہیں نیوندرا ڈالنا ہے، نیوندرا کوئی نہیں پایا بھائی. نیوندرا کیا ہے؟ یعنی آگے اس کو بڑھا گیا ہے، وہ 1000 کی جگہ 2000 دے گیا ہے، تو اب جی 1000 کاردہ کار 1000 ہوتے ہیں، یہ وعدہ کر گیا. یعنی یہ ہمارے ہاں ابھی عام رواج پہ یہ چیزیں ہیں. شہروں میں اب وہ چیز آ گئی ہے کہ چلو ذرا لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ڈیسنٹ طریقے سے وہ کہتے ہیں جی لفافہ، اور اوپر پھر نام بھی ہم لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ گھر جا کے خود دیکھ لے کے حضرت کی یہ میری طرف سے. اس ارادے سے دینا، اگر پیسے پر پیسہ لینا اس طرح حرام ہے تو یہ حلال کیسے ہے؟ اور اگر سود وہی ہے جو تم کہتے ہو اور جس کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو روایات ہیں کہ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ نکاح. آپ اندازہ کیجئے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو باقاعدہ پورا معاشرہ اسی کام پر لگا ہے، کوئی شادی بیاہ آپ دیکھیے اس میں یہ چیز نہ ہو کہ میں گیا تھا اتنے دے کے آیا تھا، تم میری طرف اتنے دے کے، اچھا پورے دے گئے ہو، بڑھایا نہیں، مطلب آگے ختم سلسلہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا دی، یعنی تورات میں بھی منع کر دی گئی تھی، اناجیل میں بھی منع کی گئی، قرآن میں بھی منع کی گئی، لیکن وہی رواج جو ان میں تھا وہی آج ہمارے ہاں ہے، اور ہم اسے برا بھی محسوس کریں، بلکہ یہ ہماری کمیونٹی کا بھی حصہ ہے، کلچر ہے ہمارا، تو یہ کلچر کے مطابق ہم کریں گے. بہت اچھی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جائے، لیکن ہیلپ اس لیے کی جائے کہ کل میری بھی کرے گا، تو یہ لالچ ہے، اور لالچ بری بلا ہے. اچھا اس کے بعد نا بڑے زیرک لوگ کچھ آئے، انہوں نے کہا بھائی جو پیسے دینے ہیں نا، آپ دیتے ہیں مثلا کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو آپ 2000 روپیہ 5000 روپیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 5000 کی جگہ پر پنکھا دے دیں، اس لیے کہ 5 کے بدلے تو 5 ہی آئے گا نا، لیکن پنکھے کی قیمت جب ہماری باری آئے گی تو بڑی ہوئی ہوگی. ارادہ کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ دیتے ہیں بیٹی کو گفٹ کہ یہ جی آپ کی بچی کی شادی ہے، یہ ہم تحفتاً پنکھا یہ الماری دے رہے ہیں. کس لیے کہ کل جب ہمارے ہاں وقت آئے گا تو یہ الماری آپ کو، یہ ہم مدد کر رہے ہیں کہ تمہاری اس وقت پر مدد ہو. آپ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ آپ کا کوئی سبب بنا دے گا، ہے تو دے دے. لیکن یہ جو اس طرح کی مجبوریاں بنا دی گئی ہیں، تورات بھی یہ بات کہتی ہے کہ تو اس سے نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے. تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا. تورات. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا سود پکڑنا، الربا خوری کرنا، سود لینا. یہ جو سود ہم کہتے ہیں، سود ہی کہہ لیں، کیونکہ ذہن فوراً ادھر چلا جاتا ہے کہ وہ جو سود ہے یعنی ناجائز منافع ہو رہی، ناجائز طریقے سے لینا.
تو ناجائز طریقے سے لینا، ایک لفظ کا ہی فرق ہے نا، آپ سود کہیں اور ربا کہیں، سود معروف ہے تو عرف میں بولا جا رہا ہے، تو چلو کچھ عرفی باتیں ہوتی ہیں جو کہہ لی جاتی ہیں، علمی بات علم والوں کے پاس جا کے کر لیں گے، لیکن یہ تو سادی زبان ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا الربا لینا، پکڑنا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ یہ اس سے منع کیے گئے تھے، روکے گئے تھے۔ یہود کی دشمنی کیا تھی اسلام کے ساتھ؟ اپنے وقت کے وہ بھی مسلم تھے، دشمنی ہی صرف ان کی یہ تھی کہ جب اسلام کی طرف وہ آتے ہیں، بات سنتے ہیں، تو اسلام ان کی جتنی غلطیاں ہیں وہ پکڑ پکڑ کر سامنے لے آتا ہے کہ تمہیں اس سے منع کیا گیا تھا، تم کر رہے ہو، تمہیں منع کیا گیا تھا، کر رہے ہو، تو جب کسی کے منہ پر یہ کہا جائے کہ تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے تو تم کر رہے ہو، برداشت کرتا ہے؟ نہیں جی، آپ نے سامنے تو پھر نہیں نہ کہنا تھا، آپ نے سامنے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ کی غلطی ہے، تو یہ آپ کوئی برداشت نہیں کرتا، کل کو کیسے کرتا تھا؟ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی تورات میں یہ باتیں موجود ہیں۔ دوسری جگہ کہا تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ جو دے رہا ہے وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا، روپے کا سود ہو یا اناج کا، یا کسی ایسی چیز کا جو بیاج پر دی جا سکتی ہے۔ یہ اناج، روپیہ بیاج پر جو لیا جا رہا ہے، کیوں؟ وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ کتب روایات بھری پڑی ہیں کہ ان کا تعلق نان جمی سے تھا۔ سود کا تعلق جسے آپ سود کہتے ہیں نا، الربا جسے قرآن نے کہا، الربا کی مخالفت کیسے کی؟ فرمایا ربا سے منع کیا گیا، صدقات کو بڑھایا گیا، گویا صدقے کے برعکس رکھا الربا کو۔ تو صدقہ جہاں دیا جاتا ہے وہاں صدقے کے برعکس اگر لیا جائے تو اسے الربا کہا ہے۔ دو ٹوک بات تھی، کاروبار کی تو بات ہی نہیں ہے، بات ہے کھانے پینے کی، نان جمی کی۔ کاروبار تو ظاہر ہے کیا ہی اس لیے جائے گا کہ اس پر اضافہ آئے، کاروباری کاروبار بھی کرے اور اضافہ بھی نہ لے تو کاروبار کیسا کرے گا؟ وہ کاروبار پیسے کا کرے یا چیز کا؟ لین دین ہے کاروبار کا، وہ چیز الگ ہے، اس میں اور شکلیں ہیں ساری۔ اور اگر بات تھی اس کی جو نان جمی کی تو اس پر لیا دے کر اوپر لیا یا اصل در ناجائز ہے۔ اسلام نے اسے الربا کہا، وہ کل بھی الربا تھا، آج بھی الربا ہے۔ اسی الربا سے منع کیا گیا یہود کو، اسی الربا سے منع کیا گیا نصارہ کو، اسی الربا سے منع کیا گیا آج قوم مسلم کو۔ نہ یہود باز آئے، نہ نصارہ باز آئے، اور نہ آج ہم باز آتے ہیں۔ اور ان علماء نے بھی، یہود کے علماء نے اپنی من مرضی سے باتیں گھڑی اور لوگوں میں پیش کر دی۔ علماء نصارہ کے تھے تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں یہی کیا، آج من حیث القوم ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اصل بات جس سے منع کیا گیا تھا اس کی طرف کسی نے نظر ہی نہیں اٹھائی۔ فرمایا میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے تورات میں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ پوری قوم کے لیے یہ بات ہوئی کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ گویا ایسی جگہ کہیں دیا ہوا ہے جہاں لے کر اگلا کھا گیا ہے، آپ کے علم میں ہے، تو وہ پیسہ لینا چھوڑ دیجیے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، فرمایا دیکھو
جو دیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر چھوڑ نہیں سکتے تو اصل زر لے لو۔ مطلب کیا تھا؟ وہ تو کھا چکا ہے اور آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کھایا ہوا دے کدھر سے؟ وہ تو اصل زر واپس نہیں کرنے کے قابل، آپ اوپر بڑھا کر لیتے ہو، بدرجہ تب غلط ہے۔ ایسے شخص کو جسے صدقہ خیرات کرنا تھی، آپ صدقہ خیرات کی جگہ اس کو پیسہ دے بیٹھے ہیں، پیسے کے اوپر پیسہ لینا آپ کا طے ہو گیا ہے۔ اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ کل تک جو کر چکے ہو، آج سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ الربا ختم کر دو اور اصل زر بھی چھوڑ دو، لیکن اگر ضرور لینا واپس ہے تو اصل زر لے سکتے ہو، اوپر آپ اس کے کچھ بھی وصول نہیں کر سکتے، یہ کھا چکے ہیں۔ قرآن اور ادھر تورات بھی یہی کہا، تو نے بیاج لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا کیا؟ الربا خوری نہیں کرنا۔ فرمایا مجھے فراموش کر دیا، بیاج لیا اور ظلم کیا اپنے پڑوسی پر، اس کے لوٹا۔ لوٹتے کیسے ہیں؟ کئی ایک طریقے ہمارے دیہات میں آج بھی موجود ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی مشکل سمجھنے یہ بات ہے نہیں، غریب آدمی ہے، سب کو پتا ہے بھائی ضروریات زندگی ہے پورا کرنے کے لیے چودھری صاحب کا حقہ بھی بھرتا ہے، اور چودھری صاحب کے پاس جب ضرورت ہے جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ لکھتے جا رہے ہیں، وقت گزر گیا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں بھائی بڑی دیر ہو گئی ہے، اتنا پیسہ ہے آپ کی طرف، چل کوئی نہیں، کسی کو پتا خیر ہے، وہ تیری ایک ویلی ہے، وہ اگر کوئی مرلے تیرے ادھر ہے، وہ استعمال بھی کدھر کرنے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے یہاں ہیں۔ اور وہ اسی طرح کر کے یہی تھا، وہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اور زمانے میں یہ جتنی بڑی مچھلیاں ہیں یہ انہی چھوٹی مچھلیوں کو اسی طریقے سے کھا کر بنی تھی، اور آج بھی اسی طرح بنی ہے۔ اگر یہ اس لیے دیا ہوتا کہ یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ ضرورت مند ہے، تیرا حقہ بھی بھرتا ہے، کچھ تو خیال کرتا، تیرا خدمت گزار ہے۔ حقہ بھرنے سے مراد وہی نہیں جو چلم بھرنا ہے، مطلب خدمت گزار ہے، تیرے کام کرتا ہے، جب تو اس کو کام پہ بلاتا ہے یہ جی کرتا ہوا آ جاتا ہے، تو اگر اس کی نان جمی کے لیے کچھ دے دیا ہے، اللہ نے تجھے دیا تھا، تو آج اتنا کیوں مطلب تو اترا رہا ہے؟ جو مرلہ پاس تھا وہ بھی 20 کو نہیں، سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ چودھری صاحب کیا کر رہے ہو، یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یہود نے بھی ایسا ہی کیا، نصارہ نے بھی، قوم مسلم نے۔ فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقے سے۔ یہود بڑا کہنا آسان ہے۔ آج آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیے، آپ کی سرکار کے جو دفتر بنائے ہوئے ہیں، کسی دفتر میں چلے جائیے۔ یہ پچھلے جمعہ پر بھی اسلم صاحب پوری بات وہ بتا رہے تھے، آپ دفتر میں چلے جائیے سرکار کے، سارا سلسلہ کیا ہے؟ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سرکاری دفاتر ہوں اور کام ایسے ہو جائے بغیر رشوت کے، سیاسی لیڈر اور سیاسیوں کے اڈے ہوں، وہاں مال کے بغیر کام ہوتے ہیں۔ بھئی ان کی جو سیاست کا اڈا چلتا ہی آپ کے پیسے سے ہے، آپ ہی کی طرف سے وہ سارا کچھ جو جاتا ہے نا، جو چڑھاوے چڑھتے ہیں، یہ جتنے حضرت جی ہیں، شیخ جی ہیں، علماء ہیں، پیر ہیں، مفتی ہیں،
ان سب کے جتنے یہ سیاسی لیڈر ہیں ان کے جتنے اڈے ہیں اور جتنے آپ کے یہ دفاتر ہیں جہاں یہ آپ کے سرکاری افیسر بیٹھے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک، نیچے والا طبقہ علماء کا ہو یا اوپر کا، نیچے کے پیر ہوں یا بڑی بڑی گدیوں کے، یہ جو عام مفتی بیٹھے ہیں وہ ہوں یا بڑے بڑے فتوے دینے والے جو ملکی لیول پر ہیں، یہ آپ کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ نیچے کا طبقہ ہو یا کوئی بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، سارے جتنا کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ لوگوں سے مال اسی طرح لے رہے ہیں، یہ سارا حلال، اور کہتے ہیں یہ تو مجبوری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ ہم ان کے کام نہیں کرتے، آخر ہم کون سے خود کھا جاتے ہیں، ہم نے بھی تو اوپر دینا ہے نا، یہ ہم تھوڑا ہی سارا کھا جائیں گے، یہ تو اوپر والوں کا ہے۔ اور پھر یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے بلا جھجک، بغیر کوئی ڈر محسوس کیے دیا بھی جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے۔ بلکہ آپ ایک کام کو پتا ہے کہ یہ پروسیس ہے، آج کے زمانے میں ہماری یہ صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پروسیس ہے، اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک آدمی آتا ہے، چلو یار تم مصروف ہو، کوئی بات نہیں، اتنے پیسے کرو میں بنوا دیتا ہوں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے تو ہر جگہ پر ایسا ہی ہے، یا کوئی بات اور ہے تو بتائیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کے ظلم کے سبب یہ ساری جو سزائیں ان کو دی گئی، ظلم کیا تھا؟ ان ظلموں میں فرمایا یہ ظلم تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، الربا خوری کرتے تھے جبکہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقے سے۔ قرآن نے دوسری جگہ ایک اور بات کہی، پچھلے جمعہ پر بھی شاید میں نے عرض کی تھی، فرمایا دیکھیے ان یہود کی گمراہیوں میں ایک یہ گمراہی تھی کہ وہ تورات لی نا انہوں نے جو منزل من اللہ تھی، انبیاء کے دنیا سے اٹھنے کے بعد علماء نے مل کر اس کے اندر کچھ داخل کیا، کچھ نکالا، اور پھر کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھا علماء نے خود، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی لاہور کی کتاب صحیح بخاری، صفحہ نمبر 6 اور 7، 6 کی آخری لائنیں ہیں، 7 کا شروع ہے، مکتبہ رحمانیہ صحیح بخاری لاہور کی چھپی ہوئی 6 اور 7 صفحہ آپ پڑھیے، اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ کتاب دیکھ لیجیے جا کے۔ پھر وقت گزرتا گیا، صحابہ کا زمانہ بھی گزرا، تابعین کا زمانہ بھی گزرا، تبع تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا، علماء کو ضرورت پیش آئی، لکھا ہوا ہے یہ، علماء کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے یہ حدیث کی تدوین کی۔ ایمانداری اگر کوئی شے ہے تو آج مسلم معاشرے، میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی کم درجہ ہے، ان کا اپنا درجہ بحال ہے، ان کا لکھنے والوں کا بھی اور
لکھی ہوئی کتابوں کا بھی وہ تاریخ ہے، بہت اچھی ہے. لیکن آج زمانے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث منزل من اللہ ہے. اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ منزل من اللہ ہے تو قرآن کی یہ بات ادھر فٹ نہیں آتی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں ان باتوں کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو، آخر ان کتابوں کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں یہ چیزیں موجود ہیں. بچپن میں پڑھا تھا نا بھاگتے چور کی لگوٹی سے، مطلب کیا تھا کہ وہ ایر مل جاتے ہیں، اشارات مل جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کتاب کھول کے 6 اور 7 نمبر صفحہ نکالیے، لکھا ہوا موجود ہے. نہیں تو میں دکھا بھی دوں گا. علماء کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے یہ کام کیا. علماء کے کیے ہوئے کام کو سات سلام. لیکن اللہ کی کتاب کے مقابلے پر آ جائے تو کسی جگہ پر بھی نہیں رکھا جا سکتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو منزل من اللہ ہے، اس وقت ہمارے لیے وہ قرآن ہے اور منزل من اللہ نہیں ہے. تاریخ ہے، تسلیم رکھیے. تاریخ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں کیا یہ؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہود نے کیوں کیا تھا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے کہ یہ اس کو دے کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے. آج مسلم امہ کے جتنے علماء ہیں، جہاں کے بھی وہ رہنے والے ہیں، آپ کوئی دیکھیے کوئی ایسا ہے جو لوگوں سے مال وصول نہ کرتا ہو آپ کی اس پورے خطے میں؟ ہے کوئی؟ سارے اسی کام پہ. اچھا، جب یہ کہتے ہو کہ بھائی اسی ایک کو سمجھ آئی ہے، میں کہتا ہوں اللہ توفیق دے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے پھر ماننے سے انکاری کیوں ہو؟ اگر آپ ماننے سے انکاری ہو تو سمجھ لو اس بات کو کہ یہود کے علماء اور عوام بھی اسی طرح انکاری تھے، مان کر منکر تھے. آج ہم بھی مان کر. فرمایا کہ یاد رکھو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ مال تھوڑا تھوڑا بٹورتے رہتے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو انہوں نے اس پر کمایا اس پر بھی ہلاکت ہے. اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے اس پر. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر پیٹ کیسے پالیں گے؟ پیٹ کیسے پالیں گے؟ فَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فرمایا ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کیا تھا. الربا خوری کرنا اور لوگوں کا مال ناجائز کھانے پر اللہ رب کریم نے سزا کون سی رکھی ہے؟ درد دینے والا عذاب. ایک ہی دفعہ میں نہیں، ایک دفعہ سزا نہیں، درد دینے والا عذاب ہے. وہ عذاب جو درد دینے والا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے وہ کیسا ہوگا. عذاب تو عذاب ہی ہے، لیکن جو ساتھ درد بھی دے. یعنی ایک دفعہ جلد جلائی، نکالا، جلد درست کی، سکون میں ہو گیا،
پھر ڈال دیا، جلد جلائی، پھر چیختے چلاتے کو باہر نکالا، جلد بدل دی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ تھا وہ عذاب کا سلسلہ جو درد دینے والا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن جن باتوں سے منع کرتا رہا انہی کاموں کو ہم نے شروع کر دیا، اور دین کے نام سے ہی کیا۔ تو میرے بھائی یہود و نصارہ نے یہی کیا تھا، کل وہ ذلیل و رسوا ہوئے، آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مانا نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہاں جنہوں نے مانا وہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ٹھہرے، آج بھی۔ آگے ذکر ان کا آ رہا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا